بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں لیکچر۔ اللہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم دے پا رہے ہیں، ہم ریکارڈ کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہمارے دماغوں میں الفاظ اس ترتیب سے آ رہے ہیں جس ترتیب سے آنے چاہیے، اور اسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں۔ سیکوینس وائز الحمدللہ آنرشپ بول دیا ہم نے، شکر ادا کرنا ود اسمارٹ ورک بول دیا ہم نے، میں کو ہم میں تبدیل کرنا بول دیا، مینٹور بول دیا۔ اس میں کئی سوال آ بھی رہے ہیں جن کے جواب ہم دے رہے ہیں، اور کچھ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اور سیشن میں دے دیں گے۔ مینٹور میں کسی نے کہا کہ اگر ورلڈ میں آپ کچھ مثالیں بھی دے دیتے، بے انتہا مثالیں ہیں موجود ہیں جو دے بھی چکا ہوں۔ آپ کبھی ریلیشن شپ دیکھیے گا، سقراط کا پلوٹو سے، پلوٹو کا ارسطو سے، ارسطو کا الیگزینڈر دی گریٹ سے، سقراط کا شاگرد پلوٹو، پلوٹو کا شاگرد ارسطوٹل، ارسطوٹل کا شاگرد سکندر دی گریٹ۔ عظیم انسان ہی عظیم شاگرد پیدا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے استاد کی شاگردی میں جاتے ہیں جسے کوانٹم نہیں آتی، تو وہ آپ کو کوانٹم نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کسی ایسے آپ استاد کے پاس جاتے ہیں کہ جس نے کیٹل فارمنگ نہیں کی ہوئی، وہ آپ کو کیٹل فارمنگ نہیں سمجھا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا ہوا، چاہے جتنا بھی اچھا انسان ہو وہ آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے دل کی تکلیف کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور کڈنی کی تکلیف کے لیے آپ کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے، آپ کو دل کی تکلیف ہو اور آپ گائنیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں۔ تو کیا ہے کہ بہت سے عظیم انسان آپ کے ارد گرد موجود ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عظیم بنانے میں کس کس کا رول ہے۔ میں نے کچھ مثالیں دی بھی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں دی تھی، اور کچھ میں نے بھی دی تھی۔ سقراط، پلوٹو، ارسطوٹل، سکندر دی گریٹ کا آپ ریلیشن شپ دیکھیے گا۔ آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اور بھی تو کئی شاگرد ہوں گے، وہ کیوں نہیں بڑے بنے؟ وہ شاگرد نہیں ہوں گے، وہ شاگرد کی اداکاری کر رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس بھی سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہمارے کنسلٹنسی میں سینکڑوں لوگ ہیں، میرے ارد گرد بھرے پڑے ہوں گے جو کہ دن اور رات میرے ساتھ رابطے میں ہوں گے، لیکن وہ شاگردی کی اداکاری کر رہے ہوں گے تو مجھ سے کچھ نہیں سیکھ پا رہے ہوں گے۔ میں ایک دور میں کہا کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں کہتا تھا یار تم میرے پاس پڑھنے نہیں آتے، تم میرے بھرم سیکھنے آتے ہو۔ کسی کو میں کہتا تھا تم میرے پاس پڑھنے نہیں آتے، تم میری روحانیت کی کچھ چیزیں سمجھنے آتے ہو۔ کچھ واقعی میں پڑھنے آتے تھے، اور آج وہ کہاں موجود ہیں لوگ جانتے ہیں۔ تو میں اس لیکچر کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ تعالی مینٹور پہ جو کام کرے گا تو وہ سمجھ بھی جائے گا، اور میرا اس پہ بڑا تفصیلی ایک لیکچر موجود بھی ہے 2.5-3 گھنٹے کا، اسے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ کل ایک ہمارے ساتھی مجھے یہ ایک کیلنڈر دے کر گئے، یہ ہندو کوئی آرگنائزیشن ہے، پاکستان ہندو کونسل، انہوں نے اس سال کا کیلنڈر، ٹیبل کیلنڈر پرنٹ کروایا۔ ہم نے لے لیا، کوئی ایسی اس میں غلط بات نہیں تھی، لیکن اس میں انہوں نے اپنے بھگوت گیتا سے ایک کوٹیشن دی ہوئی ہے، سنیے گا مینٹورشپ پر۔ روحانی گرو کے پاس بیٹھ کر سچائی سیکھنے کی کوشش کرو، روحانی گرو کے پاس بیٹھ کر سچائی سیکھنے کی کوشش کرو، ان سے عاجزی سے پوچھو اور ان کی خدمت کرو، وہ تمہیں خود شناسی دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے سچائی کو پا لیا ہے۔ جو بھی شخص سکون میں رہ کے سوچنا شروع کرے گا وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ دیکھیں یہ بھگوت گیتا کے اندر آ گیا، یعنی کہ ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا، ان کے اور ہمارے رستوں میں جو جدائیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، نہیں سمجھتے کہ کچھ غلطیاں ہوں گی کہ ہدایت اس طرح سے نہیں آئی، لیکن یہ علم اس طرح سے پہنچا ضرور ان تک۔ صحیح، اسی طرح سے کسی اور کو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایسا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا
میں آ جاتا ہوں آج کی ہیبٹ کی طرف، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آج ہم کس ہیبٹ پہ کام کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسواتا۔ غالباً گرو رجنیش نے کہا، وہ بھی یونیورسل ریلیجن پہ کام کر رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس نے یقیناً کہا ہوگا کہ لاکھوں غلطیاں کرو، کروڑوں غلطیاں کرو، بس ایک بات کا خیال رکھو، ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرنا۔ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی رپیٹ نہیں کرتا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ غلطی ہوتی ہے، دوسری دفعہ وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بٹن دبایا، اس سے آپ کو کرنٹ لگا، غلطی سے دب گیا، لگ گیا کرنٹ، لیکن اب اگر آپ دوبارہ کریں گے تو یہ مستی ہوگی۔ اسی وجہ سے پہلی دفعہ کرنے والی چیز کو غلطی کہا جاتا ہے، دوسری دفعہ کرنے والی چیز گناہ میں کنسیڈر ہوگی۔ ناسمجھی میں کی گئی غلطی ہوگی، آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسے نہیں کرنا ہوتا، وہ ہوگا تو گناہ ہوگا۔ تو آج کی جو ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں دن میں کم از کم 5 سے 7 غلطیاں ضرور کریں۔ صرف ایک بات کا خیال کریں، ایک غلطی 2 دفعہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ بھی کوئی غلط کام کر دیا تو دوسری دفعہ بھی کر دیا، نہیں، پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ غلط دوائی لے لی، دوسری دفعہ پھر وہی دوائی غلط لے لی، نہیں، ہاں کوئی اور دوائی لیں جو غلط ہو سکتی ہے، اوکے اٹس آل رائٹ۔ ایک رستے سے گئے، غلط رستہ تھا، دوبارہ اسی رستے پہ چلے گئے، نہیں، آپ کسی اور رستے پہ جائیں، ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، لیکن چوائس چینج کریں۔ تو کیا ہے کہ جو مومن ہے، جو گریٹ پرسن ہے، وہ ہر وقت لرننگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک لرننگ کرتے ہیں۔ وہ کچھ کھایا، جیسے پیٹ میں درد ہوا، اسٹڈی کیا یہ کھانے سے ہوتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کھائیں، کچھ اور کھا لیں۔ ایک ایک چیز کو آپ نے پرکھنا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال ہے، آپ نے دیکھا، جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے بزنس کے اچھے ایکسپیریمنٹ نہیں رہے، ان سے میں نے تعلق ضرور رکھا، بزنس نہیں کیا دوبارہ۔ میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، تو میں نے کیا، ان کے معاملات بہتر نہیں تھے، ان کو بتایا وہ معاملات کیوں بہتر نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے کام کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی طبیعت کا خیال کرتے ہیں، الحمدللہ سب چیز کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسواتا۔ بلکہ میں نے تو اسے کسی سیشن میں ایسے بھی بولا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں اگر دوبارہ کسی شخص کے ساتھ ایک غلطی دہراؤں تو مجھے اپنے مومن ہونے پہ شک ہو جائے گا۔ آپ نے کسی بالر سے آخری اوور کروایا، اس نے آخری اوور میں بہت زیادہ رن دیے، اگلے میچ میں پھر آپ نے آخری اوور دے دیا۔ جیسے آپ نے کرکٹ میں آج کل PSL چل رہا ہے، دیکھا ہوگا، ایک شخص ہے، اس نے ایک اوور میں 17 رن دے دیے، اب اسے اگلا اوور اب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک وہ پیر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس پیر نے تو اس کو جج کر کے 17 رن مارے نا۔ اسی کے بجائے ایک بالر ہے جس نے کیا کیا، 1 رن 2 رن 3 رن پہ اوور نکال دیا پورا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اوور دینا ہے، اوور نہ دینا غلطی ہوگا۔ دیکھیں کتنی چیز جہاں پہ سمجھ میں آ گئی، جو پرسوں میں نے ایک ویلاگ ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، کمپیریٹیو اسٹڈی۔ دیکھیں سمجھ میں آ گیا کہ نہ صرف یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسواتا، بلکہ جو اچھا کام ہے وہ نہ کرنا بھی غلطی کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت ہیبٹ ہے، بہت ہی گریٹ ہیبٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرنی، اور جو اچھا کام ہے وہ مسلسل کرنا ہے۔ آپ نے پورے دن کے رات میں دیکھیں اپنا انالائسس کیے بغیر نہ سویا کریں۔ ایک دوسری ہیبٹ اسی کے اندر ڈال دی میں نے، آپ نے کیا کرنا ہے، سیلف انالائسس کرنا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے کم از کم 10 15 20 منٹ آپ نے نکالنے ہیں اپنے، جس کے اندر آپ پورے دن کو سٹڈی کریں، صبح اٹھنے سے لے کے کب اٹھے، کیوں اٹھے، صحیح اٹھے نہیں اٹھے، کیا کھایا کیوں کھایا، اس طرح کرتے کرتے آپ نے پورا انالائسس کرنا ہے۔
کل ایک بچے کی تربیت کا وہ چل رہا ہے سلسلہ، تو اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہر چیز بڑے سے پوچھ کے کرنی، کیا چھوٹی چھوٹی بات بھی؟ میں نے کہا بیٹا جی سیکھنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی بات بھی، ایون صفائی ستھرائی کے معاملات، ہمارے پاس بڑے بڑے مرد و خواتین آئے جو کہ ناپاکی والے کام کرتے تھے، انہیں اپنی صحیح صفائی نہیں آتی تھی۔ جب ہم نے ان کی یہ چیزیں بتائیں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آج تو ہم بال بچے دار ہو گئے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، لیکن جب ہمیں خود صحیح صفائی نہیں آتی تھی تو ہم نے ان کو بھی غلط کاموں پہ لگا دیا۔ تو بالکل ایک ایک چیز سیکھنی ہے، لیکن جب سیکھ لیں تو پھر غلطی نہیں دہرانی۔ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتی ہیں کہ ایک دفعہ غلطی سے انہوں نے کوئی کام کیا جس کی وجہ سے بیماری بن گئی، الحمدللہ اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب وہ دوبارہ غلطی کرتے ہیں، مستی میں آ کے، گناہ کہہ رہا ہوں جس کو، دوبارہ غلطی کرتے ہیں اور پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا اب ٹریٹمنٹ ان کی بالکل چینج ہوتی ہے۔ یعنی کہ پہلے 10 ٹائم ایفرٹ کرنی پڑی تھی تو اب 100 ٹائم، اور پھر غلطی کر کے آتے ہیں تو 1000 ٹائم محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے بہت سارے میرے پاس کلائنٹ ایسے اب نیو انرولمنٹس ہیں جن کو میں نے کہا آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آپ کی صرف مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بار بار غلطیاں کرتے تھے، بار بار غلطیاں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو چوری کرنے پہ پکڑا تو آگے سے اس نے کہا کہ امیر اس دفعہ چھوڑ دیں، یہ پہلی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری یہ پہلی غلطی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ امیر بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن آج سے پہلے جب میں نے چوری کیا تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس سے پہلے بھی چوری کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی چوری کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے، دوسری دفعہ گناہ ہوتا ہے۔ بہت پیاری بات پینٹ کر دیا الحمدللہ میں نے۔ اگر لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کو آگے اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ یہ جملہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ واجب کی سزا زیادہ ہے، ایسا نہ ہو آخرت میں آپ کو واجب کی سزا دی جائے۔ اور اگر اچھا نہ لگے تو معذرت پہلے سے ہی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام۔